الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، آج یہ جلسے کا پہلا دن ہے۔ اس میں عجز گفتگو نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہے تھوڑی گفتگو جمعے کے دن ہوتی ہے، باقی گفتگو ہفتے کے دن ہوتی ہے۔ آپ کی محنت دیکھ کر، آپ کی کوشش دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ پہلے دن اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے، تقریباً آدھا گراؤنڈ بھرتا تھا، آج سارا ہی بھر گیا۔ آج سوچ رہا تھا جب آپ دعوت دے رہے ہوں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوں گے، اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ خدا کے رسول نبی پاک آپ کو کتنی خوشی مل رہی ہوگی، اور خدا کی قسم اللہ اس کے رسول کو خوش کرنا، یہی تو تخلیق کا مقصد ہے۔ ہماری تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی کوشش اللہ کو راضی کر دے، رسول پاک ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ کام اللہ کا پاک کلام ہے، وَيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف بلاتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، خیر کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں، مرد ہیں یا عورتیں، یہی وہ اللہ کے بندے ہیں، یہی وہ اللہ کی بندیاں ہیں۔ رب کہتا ہے یہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ کوئی دنیا کی کامیابی چاہتا ہے، کوشش کر رہا ہے، کوئی آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن قرآن پاک یہ اعلان کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، جو خیر کی دعوت دیتے ہیں، نیکی طرف بلاتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، رب کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو دارین میں کامیاب ہیں، دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ حضرت ابو صادق باقر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، پھر فرمایا اللہ کا فرمان ہے یہ لوگ خیر تر بلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث تر بلاتے ہیں۔ کتنی بڑی یہ دعوت ہے، کتنا بڑا یہ عمل ہے۔ میں تھوڑا کوشش کروں گا آپ اس کو سمجھ جائیں، اور خدا کی قسم اگر آپ سمجھ گئے یہ کتنا بڑا عمل ہے، اپنی تخلیق کا یہ مقصد بنا لو گے، اور جو اپنی تخلیق کا یہ مقصد بنا لے گا وہ انبیاء کرام کی فکر کو لے کے اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں،
ایک شخص نوافل پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، دن رات نوافل پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے۔ دوسرا شخص زیادہ نفل نہیں پڑھتا، فرائض کو ادا کرتا ہے، نہ زیادہ صدقہ کرتا ہے، نہ زیادہ خیرات کرتا ہے، لیکن فرائض کو پورا کرنے کے بعد جو باقی وقت بچتا ہے وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، باقی وقت اس طرح وہ زندگی گزارتا ہے۔ اے اللہ کے محبوب بتائیے کس کی زیادہ فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو فرائض کو پورا کرنے کے بعد نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، لوگوں کو اللہ کا دین پہنچاتا ہے، اس کی عظمت، شان، فضیلت اتنی بڑی ہے جس طرح مجھ محمد کی فضیلت ایک ادنا امتی کے اندر ہے۔ اندازہ لگاؤ، اتنی بڑی فضیلت جس طرح رسول پاک کی عظمت اور فضیلت ایک ادنا امتی کے طرح سے ہے، اس طرح یہ اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا رسول پاک تشریف فرمائے۔ آپ نے فرمایا دین اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ خیر خواہی؟ ہم اسلام کو قبول کر چکے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اسلام کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ عرض کی آقا کس کے ساتھ خیر خواہی؟ رسول پاک نے فرمایا اللہ کے ساتھ خیر خواہی، قرآن پاک کے ساتھ خیر خواہی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی، ائمۃ المسلمین سے خیر خواہی اور عام مسلمانوں سے خیر خواہی، اس کا نام اسلام ہے۔ اب سمجھ لو، اللہ سے خیر خواہی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی جائے، یہ اللہ سے خیر خواہی، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، جن کاموں سے قرآن پاک میں روکا رک جائے، جو کرنے کا حکم دیا وہ کرے، یہ قرآن پاک سے خیر خواہی، رسول پاک کا دین جو اللہ کے محبوب پہنچا کر گئے اس پر عمل کرنا، دین پاک پر کامل عمل کرنا، یہ رسول پاک سے خیر خواہی اور عام مسلمان کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، عام مسلمان کی خیر خواہی۔ کھانا کھلاؤ خیر کا کام، پانی پلاؤ خیر کا کام، ننگا کپڑے پہناؤ خیر کا کام، اگر پیر میں جوتا نہیں جوتا پہنا دو خیر کا کام، لیکن سب سے بڑا خیر کا کام، سب سے بڑی خیر خواہی، رسول پاک کا امتی نماز نہیں پڑھتا، رسول پاک کا امتی گناہ نہیں چھوڑتا، رسول پاک کا امتی قرآن پاک پر عمل نہیں کرتا، رسول پاک کا امتی جن کاموں سے رب نے روکا نہیں رکتا، رسول پاک کا امتی جو کام کرنے کے حکم دیے نہیں کرتا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کو پکڑ لے،
پکڑ کر اللہ کی راہ پہ چلا دے۔ خدا کی قسم اس کی موت خیر خوالی، اس کی موت ایمان والی، اس کی قبر جنت کا باغیچہ، روز محشر اللہ اس سے راضی، یہ خیر خواہی کرنے والا سب سے جیت گیا، سب سے اعلیٰ رتبہ پا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں ایمان والوں کو حکم دیا اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی خود نیکی کرو، اپنے اہل و عیال کو نیکی طرف بلاؤ، خود گناہوں سے بچو، اہل و عیال کو گناہوں سے بچاؤ۔ جب تم خود نیکی کرو گے، گناہ سے بچو گے، اہل عیال کو نیکی کی دعوت دو گے، نیکی پر عمل کراؤ گے، گناہ سے بچاؤ گے، تو تم جہنم کی آگ سے نجات والے ہو گئے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حشر کا دن ہوگا، کیسا دن ہوگا؟ لوگ پھڑکیں گے، موت مانگیں گے، موت نہیں آئے گی۔ سورج اتنا نیچے ہوگا، سورج کی آگ براہ راست زمین پر پڑتی ہوگی، کوہرام کا عالم ہوگا۔ حدیث پاک ہے ایک عورت، اس کے نیچے آگ جلتی ہوگی، وہ آگ اس کے جسم سے ہوتے ہوتے اس کا دماغ اس طرح ابلے گا جس طرح دیگچی میں پانی ابلتا ہے، اور پانی بن کے ناک سے، کانوں سے بہتا ہوگا۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ عورت کون ہوگی؟ نبی پاک نے فرمایا یہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جانے والی ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو دھوپ میں ہم پیر نہیں رکھ سکتے، یہ آگ کی زمین بنی ہوگی، تڑپیں گے، روئیں گے۔ اتنے مشکل وقت میں یہ انسان کی کھال 70 بار جلے گی، اللہ نئی کھال پیدا کرے گا۔ اتنے مشکل وقت میں ابھی آپ نے سنا جن مومنوں کو، جن مومنہ عورتوں کو عرش کا سایہ ملا ہوگا، وہ کتنے بخت والے ہوں گے۔ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں نا لوگوں کو بلاؤ، اللہ کی قسم آپ سے کہہ رہے ہیں لوگوں کو دعوت دو، ان کو لاؤ، بٹھاؤ، وہ قرآن پاک سنیں گے، ان کے دل پلٹیں گے، وہ رسول پاک کی حدیث سنیں گے، ان کے دل پلٹیں گے، اللہ کی راہ پہ چلنے والے بنیں گے۔ یہ جو جہنم پر بھاگے جا رہے تھے، ان کا راستہ آپ نے روکا، ان کے چہروں کو اللہ کی طرف کیا، ان کی توجہ رب کی طرف پھیری، یہ جنت کے مستحق بن گئے۔ خدا کیسے نوازے گا، اللہ کیا اجر دے گا۔ حدیث پاک ہے روز محشر ایک شخص دوسرے کو ایسے پکڑے گا
جس طرح وہ مجرم ہوتا ہے، جس کو پکڑے گا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ کہے گا میں تجھے جانتا ہی نہیں، تو نے مجھے ایسے پکڑ لیا جیسے میرے بڑا قصور کیا ہو، بڑا جرم کیا ہو۔ وہ کہے گا ہاں وہ کہے گا ہاں تو نماز پڑھتا تھا؟ کہے گا ہاں۔ کہ تو پڑھتا تھا، مجھے کبھی نہ کہا، میں تیرے سامنے رہتا تھا، تو نے مجھے نماز کی کبھی دعوت نہ دی، تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، مجھے کبھی قرآن پاک کی دعوت نہیں دی، تو نیکیاں کرتا تھا، مجھے نیکی کی کبھی دعوت نہیں دی، تو گناہ سے بچتا تھا، تو اللہ سے ڈرتا تھا، تو نے مجھے اللہ سے کبھی نہ ڈرایا، تو نے مجھے کبھی نیکی کی دعوت نہ دی۔ آج میں تجھے اللہ کے سامنے پیش کروں گا، یا اللہ یہ میرا پڑوسی تھا، یا اللہ یہ میرے محلے کا تھا، یا اللہ یہ میرا قرابت دار تھا، یا اللہ یہ میرا رشتہ دار تھا، یہ نمازیں پڑھتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، گناہ سے بچتا تھا، نیکی کرتا تھا، یہ تجھ سے ڈرتا تھا، اپنے گناہ کی توبہ کرتا تھا، مجھے اس نے کبھی دعوت نہیں دی۔ یا اللہ اس کا حق تھا مجھے دعوت دیتا، اگر مجھے دعوت دیتا میں بھی نیکوکار ہو جاتا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس وقت بندے کو احساس ہوگا یہ میں نے نیکی کی دعوت نہ دے کے کتنا بڑا گناہ کیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ کوئی نفلی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، یہ ہر مومن مسلمان پر واجب ہے۔ نہیں کرے گا گناہ کبیرہ، یہ آپ کے اوپر حق ہے اور یہ فرض عین ہے۔ ہر مومن کو جس نے رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہے اس پر یہ واجب ہو جاتا ہے، خود نیکی کرتا ہے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دے، خود گناہ سے بچتا ہے، دوسروں کو گناہ سے بچائے۔ اگر یہ کام نہیں کیا خدا کی قسم نجات نہیں ہوگی۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اللہ نے ایک بستی میں 60,000 لوگ تھے، 60,000، جن کے اندر 40,000 لوگ ایسے تھے انہوں نے آنکھ جھپکنے جتنا بھی گناہ نہیں کیا تھا، باقی اللہ کے نافرمان تھے، گناہ گار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا اس بستی کو پلٹ دے، سب کے سب کو ہلاک کر دے۔ امی جان عرض کرتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60,000 لوگوں میں 40,000 ایسے تھے جنہوں نے آنکھ جھپکنے تک کا گناہ نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ یہ 20,000 گناہ گار تھے۔ اللہ نے حکم دیا یہ ساری بستی کو غرق کر دے، اے جبریل پوری بستی کو برباد کر دے۔ یا رسول اللہ ان نیکوکاروں کا کیا قصور تھا، ان کو سب جتنے تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ یہ جو نیکوکار تھے یہ گناہ گاروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے تھے، ان کو برائی سے نہیں روکتے تھے، یہ ان کا گناہ تھا، اس لیے اللہ نے پوری کی پوری بستی کو ہلاک کر دیا۔
محلہ بہت دور کی بات، شہر وہ بھی بڑی دور کی بات۔ ایک گھر کے اندر ماں نماز پڑھتی ہے، ابو نہیں پڑھتے، ابو پڑھتے ہیں تو ماں نہیں پڑھتی، بیٹے پڑھتے ہیں تو بیٹیاں نہیں پڑھتی، بیٹیاں پڑھتی تو بیٹے نہیں پڑھتے۔ اسی گھر میں سب رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ میرا بھائی کیا کر رہا ہے، یہ میری بہن کیا کر رہی ہے، میرے ابو کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، میری ماں کس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ کسی کے جوں تک نہیں رینگتی۔ کیوں؟ ابو سے کہا تو ابو گالیاں دیں گے، ابھی لڑ پڑیں گے، امی سے کہا تو امی کہیں گی تو میرا باپ بن گیا ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جنہوں نے دیکھا لوگ اللہ کے دین پہ عمل نہیں کر رہے، نیکی کا حکم نہیں دیا، برائی سے نہیں روکا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا اے میرے بندے تو دیکھتا تھا تیرا باپ کیا کرتا تھا، تیری ماں کیا کرتی تھی، تیری اولاد کیا کرتی تھی، تیرے بہن بھائی کیا کرتے تھے، تیرے قرابت دار کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ پوچھے گا تو دیکھتا تھا پھر تو نے ان کو کیوں نہیں روکا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو جواب دے گا یا اللہ میں اس سے ڈر گیا تھا، میں نماز کا کہوں گا وہ آگے سے لڑ پڑے گا، میں گناہ چھوڑنے کا کہوں گا وہ مجھ سے لڑ پڑے گا، میں اس کو اللہ کی طرف بلاؤں گا وہ آگے سے الجھ جائے گا، مجھ سے لڑے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں اس سے ڈر گیا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرا زیادہ حق تھا تو مجھ سے ڈرتا، تجھ پر میرا حق تھا تو مجھ سے ڈرتا، اس کو نیکی کا حکم دیتا، اس کو برائی سے روکتا، تو مجھ سے نہیں ڈرا، اس کے ڈر سے ڈر گیا تھا۔ یہ ڈرنا چھوڑ دو۔ میرے بھائی کیا کرے گا؟ وہ قتل کر دے گا آپ کو، زیادہ زیادہ دھکا دے دے گا، کیا بگڑتا ہے؟ کچھ نہیں بگڑتا۔ خدا کی قسم مجھے یاد ہے میرے مرشد کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا مرد، گھر کا مرد، تجھ پہ واجب ہے تیرے گھر میں جتنے افراد ہیں ان کو نماز پڑھا، دین پہ عمل کرا، گناہ سے بچا، ان کو دین کے احکامات سنا، دین کے احکامات سمجھا۔ ایک کھڑا ہو کے کہتا حضرت صاحب میں اپنی بیوی کو بہت سمجھاتا ہوں، ایک نماز نہیں پڑھتی۔ آپ نے فرمایا علماء سے پوچھ، اگر تیری بیوی نماز نہیں پڑھتی تیرا نکاح ٹوٹ گیا، تیرے بچے حرام پیدا ہوئے، اس کو سمجھا۔ کہنا حضرت صاحب بہت سمجھاتا ہوں نہیں سمجھتی۔ میرے مرشد نے فرمایا طریقہ ہم بتاتے ہیں، عمل کر کے دیکھ، خدا کی قسم وہ سمجھے گی۔ پھر میرے مرشد نے طریقہ سمجھایا، اپنی بیوی کو گلے لگا، اس کو پیار کر، اس کو کہے تو کتنی پیاری ہے، میرا کھانا بناتی ہے، تو کتنی پیاری ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، تو کتنی پیاری ہے، مجھے کپڑے استری کر کے دیتی ہے، تو کتنی پیاری ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، اور میں صدقے جاؤں تو کتنی پیاری ہے، میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، تو کتنی پیاری ہے، تو اتنی خدمت کرے، اور روزے قیامت خدا تجھے جہنم میں ڈال دے، یہ میرا حق نہیں ہے میں دیکھتا رہوں، میں تیری یہ بے عملی دیکھتا رہوں اور تجھے اللہ تر نہ بلاؤں۔
اتنی پیاری بیوی میری جہنم میں چلی جائے یہ میں کیسے برداشت کروں گا؟ تو بیٹھ، میں پانی لے کے آتا ہوں، میں تجھے خود وضو کرواؤں گا، پھر وضو کر کے تو تیار ہو، میں تیرا جائے نماز بچھاؤں گا، تو نماز پڑھ تاکہ روزے قیامت اللہ تجھ پہ رحمتوں کے در کھول دے۔ وہ اٹھ کے اس نے لوٹا لے کے پانی بھرا، پانی بھر کے آیا تو کھڑا دیکھا بیوی کھڑی رو رہی ہے، رو کے کہتی ہے یہ اتنی اچھی باتیں جو یہ کس نے سکھائی، تیرے ایک ایک جملے نے میرا دل چیر دیا، میں ایسی بے ادب نہیں ہوں میں تجھ سے وضو کے لیے لوٹا بھروا کے منگواؤں، میں ایسی بے ادب نہیں ہوں تجھے کہوں تو جائے نماز بچھا، آئندہ تو دیکھنا انشاءاللہ میں کبھی نماز قضا بھی نہیں کروں گی۔ اللہ کا نام لے کے اس نے نماز شروع کر دی۔ میں نے خود سنا میرے مرشد کے سامنے روتا تھا اور بار بار کہتا تھا حضرت صاحب جس طرح آپ نے فرمایا تھا میں نے ایک بار کوشش کی، میری بیوی پکی نمازی بن گئی۔ ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا۔ کھانا ٹائم پہ پکنا چاہیے، کپڑے وقت پہ دھلنے چاہیے، بچوں کے پالنے میں کمی کوتاہی ہو تو مکہ مار کے زمین پہ لٹا دے۔ اللہ کے دین پہ عمل نہ کرے، وہ پردہ نہ کرے، وہ قرآن و حدیث کو پیٹھ دکھائے، رب کے حکم کو نہ مانے، نبی پاک کا دین نہ مانے، کوئی فکر نہیں۔ گانے گائے تو خوش ہوتا ہے، ڈانس کر کے دکھائی تو خوش ہوتا ہے، تجھے نہیں پتا تجھے اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ اور میرے بھائی میرے بیٹے تو اتنی کوشش کر لے، یہ جو سامنے تیرے بیٹھے ہوئے نبی پاک کے نائبین، نبی پاک کے دین کے علماء کرام، تو اتنی کوشش کر ان کو پیار محبت سے ان کے پاس لے آ۔ یہ تمہیں قرآن و حدیث سنائیں گے، خدا کی قسم میرے محبوب پاک فرماتے قرآن و حدیث اثر سے خالی نہیں، تو دعوت دے کے لا بھی نہیں سکتا، بٹھا بھی نہیں سکتا، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ میری ایک ایک فرض سے مودبانہ عرض ہے، آپ کے فون میں کچھ بھی نہیں نا 200-300 ٹیلی فون نمبر تو ہوں گے، ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں، ٹیلی فون میں ہوتے ہیں۔ آپ نا اپنے دوستوں کو جن سے کاروبار کرتے ہو، جو رشتہ دار ہیں، جو محلے والے ہیں، کبھی جس کے ساتھ پتہ کام پڑ جائے گا ان کے ٹیلی فون نمبر ہوتے ہیں، کل بیٹھ کے تھوڑا وقت نکال اور ایک ایک فون نمبر ملا کے کہے بھائی ایک حدیث پاک سناتا ہوں، میں کل اور پرسوں 2 دن کی آپ کو دعوت دیتا ہوں، اللہ کے ذکر کا حلقہ، قرآن و حدیث سنائی جائے گی، اور نبی پاک فرماتے وہ ایسی مجلس، وہ مجلس ختم نہیں ہوتی اس سے پہلے اللہ کے ملائکہ ان کی بخشش کا اعلان کرتے ہیں، میں تمہیں ایسی دعوت دیتا ہوں، ایسی مجلس میں بلاتا ہوں جو تیری زندگی گزار، لیکن میری عرض کرنے پر یہ 2 دن وقت نکال کے پروگرام میں آ جاؤ، نمبر ملاؤ اور یہ حدیث پاک سناؤ۔ میرے بھائی اور میرے بیٹے، ابھی آپ نے سنا اللہ کی راہ کا سفر، جسم پر گرد پڑ جاتی ہے، جب بندہ گھر سے نکلتا ہے گرد پڑے یا دھواں پڑے اس جسم پر جہنم کی آگ حرام۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ ان میں آپ دیکھیں گے 70 سال کے بزرگ بھی تھے، خدا کی قسم ان کو دگنا ثواب ملے گا۔ نوجوانوں کو
جو ثواب ملے گا بوڑھوں کو جو اس عمر میں قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، ان کو ان سے دگنا ثواب ملے گا۔ نبی پاک کا فرمان ہے، جھولے سے لے کر لہد تک اللہ کے دین کا علم سیکھو۔ یہ جو میرے بچوں کو دیکھا آپ نے، میرے بھائیوں کو دیکھا آپ نے، یہ کتنا بڑا عمل کیا ہے۔ رسول پاک فرماتے جو اللہ کے دین کے علم کی ایک بات سیکھے، حدیث پاک ہے، جو مسلمان مومن نبی پاک کے دین کے علم کی ایک بات سیکھے، اس کو 700 رکھتے پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے سنا 2 فرض، ان میں ایک نفل پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے۔ دوسرا صرف فرض پورے کرتا ہے، باقی جو وقت ملتا ہے لوگوں کو دین سکھاتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس کا اتنا بڑا رتبہ، اتنی بڑی شان، جس طرح مجھ محمد کی ایک ادنا امتی سے شان فضیلت ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ یہ علماء جنہوں نے یہ رنگ لگائے، یہ علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں، خدا کی قسم عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا اس نے اللہ کے خزانوں میں کیا جمع کیا ہے۔ جب اللہ کے خزانوں میں پہنچنے والی نیکیاں اللہ ان کے سامنے کرے گا، نہ عقل کام کرے گی، نہ علم کام کرے گا۔ یا اللہ ہم تو یہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، تو ان عملوں کا اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور میرے مرشد میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، نبی پاک خاتم النبیین، آپ بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا دین سیکھنا، اللہ کا دین سکھانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ تو نبیوں کا کام ہے۔ نبی آئے گا نہیں، خدا نے کرم کرتے ہوئے فقراء کو یہ کام دے دیا۔ مبارک کے لائق یہ فقراء، یہ الحمدللہ جس کام پہ لگے ہوئے، اللہ ان کو اور ہمت عطا فرمائے اور جرت عطا فرمائے، انہیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم جس کام کو لے کے چلے ہیں اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ نبی پاک تشریف فرما تھے، عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بتائیے افضل ترین عمل کیا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا علم۔ اصحابہ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ایک عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عرض کی ہے افضل ترین عمل کیا ہے، اور آپ علم کی بات کر رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا علم کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور میرے صحابہ سنو، اے میرے صحابہ سنو، اللہ کی معرفت کا علم، اس کا سب سے کم درجہ یہ ہے، اللہ کی معرفت کا علم اس کا سب سے کم درجہ یہ ہے، بندہ مومن سمجھ جائے آخرت دنیا سے بہتر ہے، آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے، ہر کام کے اندر آپ آخرت رکھو گے، ہر کام کے اندر آپ کے سامنے آخرت ہوگی۔ جب ہر عمل کے اندر آخرت ہوگی، تیرا ہر عمل نیکی بنتا جائے گا، رب کی رضا کا سبب بنتا جائے گا، تو اللہ کا ولی بن جائے گا، تو نبی کا نائب بن جائے گا، تو اپنی تخلیق کے مقصد کو پالے گا۔
اپنے قلب کے اندر اس چیز کی چاہت رکھو، اس چیز کو پیدا کر لو کہ میری زندگی کا ایک کام ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا۔ یہ کام آپ کو قرآن پاک فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا آخرت میں فلاح پانے والے ہوں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی عرض کی ہے، تھوڑا وقت نکال کے فون کھولو، ہر نمبر پہ دعوت اتنے درد سے دینا، اتنی محبت سے دینا کہ انشاءاللہ اس کو پروگرام میں لانا ہے اور اللہ کی راہ پہ چلانا ہے، اور اللہ کی راہ پہ چلا کر مجھے اللہ اس کے نبی کو راضی کرنا ہے۔ یہ 2 دن پروگرام ہیں، ان دونوں پروگراموں کی دعوت ہے۔ اسے کہ بھائی سارا سال اپنے من کی کرتے ہو، جو چاہتا ہے کرتے ہو، جہاں چاہتے ہو جاتے ہو، جو کھیلنا ہے کھیلتے ہو۔ یہ 2 دن تھوڑا وقت ہے، یہ بھی سارا دن نہیں ہے، یہ جلسے کا یہ ٹائم ہے۔ آپ اس میں آ کے سنو، اگر دل قبول کرے گا تو اچھے راستے پر چل لینا، آگے تیری مرضی ہے۔ کم از کم ہم اپنا حق ادا کر دیں۔ یا اللہ ہم نے اس کو قرآن و حدیث پر بلایا تھا، یا اللہ ہم نے نیکی کی دعوت دی تھی، یا اللہ ہم گناہ سے بچانا چاہتے تھے، ہم نے پھر کوشش کی تھی۔ دلوں کو اللہ پلٹتا ہے، دلوں کو اللہ تبدیل کرتا ہے۔ ہم اپنے ضعیف کو زور ہوتے ہوئے تھوڑی کوشش کریں گے، اللہ کو اگر ہماری کوشش پہ پیار آ گیا، اللہ ان کے دلوں کو پلٹے گا، اور ان کا نیکی کرنا ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔